باب خیار العیبی، خیار عیب کا باب۔ حاشیے میں لکھتے ہیں کہ خیار العیبی لأنه یمنع اللزوم بعد التمام، مبیع میں عیب نکلنے کی صورت میں جو خیار دیا گیا اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیع کے مکمل ہونے کے بعد بیع کو لازم ہونے سے روک دیتا ہے۔ ظاہر چیز خراب نکلی ہے تو بندے نے واپس ہی کرنی ہے، اس طرح بیع مکمل سے نہیں ہوتی، اس لیے بیع کو بیع توڑنا پڑتی ہے، اس لیے اس میں خیار دیا گیا ہے۔ عیب کی صورت میں خیار کیوں دیا گیا ہے؟ کہتے ہیں کہ من اضافت الخیار الی العیب، خیار کو عیب کی طرف مضاف کرنا یہ ایسے ہی ہے من قبیل اضافت الشیء الی سببہ، جیسے کسی شے کو اس کے سبب کی طرف مضاف کیا جائے۔ خیار کا سبب کیا ہے؟ عیب کا نکلنا۔ خیار کا سبب کیا ہے؟ عیب ہونا، تو یہاں خیار کو مضاف کیا گیا کدھر؟ اس کے سبب کی طرف، شے کو اس کے سبب کی طرف مضاف کیا گیا ہے۔ جی کہتے ہیں مشتری نے جب کوئی چیز خریدی تو اس کے بعد اسے مبیع میں کوئی عیب معلوم ہوا، کسی عیب پر وہ مطلع ہوا، یعنی اسے عیب معلوم ہوا، تو مشتری کو خیار ہے چاہے تو جتنے کا سودا ہوا اتنے پیسے دے کر چیز لے لے اور چاہے رد کر دے۔ اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ چیز رکھ لے اور عیب کی وجہ سے جو اس میں کمی آئی ہے وہ واپس لے لے بائے سے، یہ اس کے لیے جائز نہیں۔ چیز خریدی ہے 100 روپے کی، وہ خراب نکلی ہے تو واپس کر دے اور اپنا 100 روپیہ لے لے۔ یہ نہیں کر سکتا کہ چیز خراب ہوئی ہے تو خراب چیز کا جو ہے نا 20 روپے اس کی قیمت کم ہے مثلا، تو بائے کو میں نے 100 روپیہ دیا تو وہ میں چیز رکھ لیتا ہوں اور مجھے 20 روپے جو زائد اس نے لیے ہیں وہ خراب چیز کے ہیں، کتنے پیسے بنتے تھے؟ 20 روپے، 80 روپے بنتے تھے اور 20 اس نے زائد لے لیے تو وہ مجھے واپس کر دے، تو اس طرح نہیں کر سکتا۔ یا تو جتنے کا سودا ہوا اتنے پیسے دے کر تو چیز لے لے تو چاہے واپس کر دے۔ یہ نہیں کر سکتا کہ چیز رکھ لے اور اپنا نقصان بائے سے واپس لے لے۔ نقصان کیسے؟ اس عیب کی وجہ سے چیز کی قیمت جتنی کم ہوئی ہے وہ بائے سے لے لے اور مبیع اپنے پاس رکھ لے، مشتری اس طرح نہیں کر سکتا۔ مسئلہ سمجھ آیا کوئی؟ جب اگر مطلع ہوا مشتری عیب پر مبیع میں، بس وہ خیار کے ساتھ ہے، اگر وہ چاہے تو لے لے اس مبیع کو کل ثمن کے بدلے میں، اور اگر چاہے تو رد کر دے اس کو۔ نہیں ہے جائز اس کے لیے کہ وہ رکھ لے چیز کو، مبیع کو، اور لے لے نقصان۔ بھئی واپس کر سکتا ہے، کیوں؟ حاشیہ نمبر 13 پہ لکھا ہوا، یہاں بین السطور بھی لکھا ہوا ردہ کے اوپر، بِأَنَّهُ مَا رَضِيَ إِلَّا بِالتَّسْلِيمِ بِدَلَالَةِ الْحَالِ، کیونکہ وہ راضی نہیں ہے سپرد کرنے پر مگر دلالت حال کے ساتھ۔ اب واپس کر دے مطلب وہ کیا چاہتا ہے کہ مجھے صحیح چیز ملے۔ جب صحیح چیز اس نے لی کس لیے ہے؟ صحیح چیز لینا چاہتا ہے یا خراب؟ صحیح چیز لینا چاہتا رہا، وہ صحیح چیز لینے پر ہی راضی ہے، خراب چیز لینے پر راضی نہیں ہے۔ اگرچہ اس نے بولا کوئی نہیں ہے لیکن سودا کرنے کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے؟ دلالت حال کا مطلب اس کی حالت یہ بتا رہی ہے کہ وہ کون سی چیز لینا چاہتا ہے، بغیر عیب کے، پیسے جو پورے دے رہا ہے بغیر عیب کے لینا چاہتا ہے۔ جب اس میں عیب نکل آیا تو اس کی مرضی کے خلاف ہے، اس لیے وہ واپس کر سکتا ہے۔ کیوں واپس کر سکتا ہے؟ کہ وہ راضی تھا اس بات پر کہ وہ کیسے بیع کرے، وہ عیب سے پاک وہ چیز لینا چاہتا تھا، دلالت حال بتا رہی ہے، لیکن جب اسے عیب والی چیز ملی ہے تو وہ اسے اختیار کیوں دیا جائے گا؟ کیونکہ وہ چیز صحیح لینا چاہتا ہے اور اس کی ضرورت ہے، اس وجہ سے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ رکھ لے چیز اور نقصان لے لے۔ یہ کیوں بھلا؟ حاشیہ نمبر 14 پہ لکھا لِأَنَّ الْأَوْصَافَ لَا يُقَابِلُهَا شَيْءٌ مِّنَ الثَّمَنِ فِي مُجَرَّدِ الْعَقْدِ، کیونکہ اوصاف جو ہوتے ہیں، جو اس میں عیب آیا ہے، چیز میں عیب نکلا ہے، خراب نکلی ہے، اس میں وصف میں کوئی کمی آئی ہے، تو یہ جو چیز رکھے گا اپنے پاس عیب والی اور اس سے نقصان لے گا، تو وہ نقصان کے جو پیسے لے گا وہ کس کے بدلے میں ہوں گے؟ وصف کے بدلے میں، جس وصف کی کمی تھی اس میں، وہ جو چیز میں عیب نکلا تھا نا، وہ ایک وصف تھا اس کا جو نہیں تھا، اس وصف کے بدلے میں بائے سے پیسے لے گا واپس، تو وصف کا بدلہ نہیں ہوتا۔
وہ دیکھو لین اوصاف لا یقاشر نمبر 14 لا یقابل شیء من الثمن، جو وصف ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں کوئی ثمن نہیں ہوتا. وَلِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِزَوَالِ عَنْ مِلْكِهِ، اور مشتری راضی نہیں ہے کہ اپنے ملک سے اس چیز کو زائل کرے اب جتنے پیسے متعین ہوئے اس سے کم پر. بائر راضی نہیں ہے کہ جتنے پیسے متعین ان سے کم پر چیز دے، اس سے نقصان ہوتا ہے. اس کا نقصان مشتری سے یوں دور کیا جائے گا کہ اس کو وہ مکمل چیز کو واپس کر دے تاکہ مشتری کو کوئی نقصان نہ ہو. اور یہ کہا نا وہی خراب چیز کل پیسے دے کر رکھ لے، یہ تو مشتری کا نقصان ہے. کہتے ہیں مشتری کا نقصان دور کرنے کا طریقہ بتایا، کیا کرے؟ واپس کر دے چیز، اپنے پیسے لے لے. عیب کیا ہوتا ہے؟ عیب کی تعریف کر رہے کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو تاجروں کے عرف میں چیز کی قیمت میں کمی کر دیتی ہے اس کو عیب کہتے ہیں. تاجروں کے عرف میں، تاجروں کے ہاں تاجروں کی نظر میں جو چیز، جو وصف کسی چیز کی قیمت میں کمی کر دے اس وصف کو عیب کہا جاتا ہے. سمجھ آئی؟ تاجروں کے عرف میں جو چیز کسی شے کے، جو وصف کسی شے کے اوصاف میں کمی کر دے اس کو عیب کہا جاتا ہے. جو چیز مبیع کے ثمن میں کمی کر دے، جو چیز مبیع کے ثمن میں کمی کر دے اس کو، یا کسی بھی چیز کی قیمت میں کمی کا سبب بنے تو اس کو عیب کہتے ہیں. ہر وہ چیز جو کہ ثمن میں کمی کا سبب بنتی ہے اس کو عیب کہا جاتا ہے تاجروں کے عرف میں. یعنی وہاں دیکھیں نا، جس بندے کا کام ہے نا وہ بتائے گا اس میں کوئی عیب ہے. ایک مثلا قاری صاحب ہے جناب، قاری صاحب منگوائیں، یہ بڑا قاری ہے جناب، حفظ کی کلاس پڑھائے گا، تو لوگ کہنا قاری صاحب آ گئے، قاری صاحب آ گئے، جناب روٹیاں دعوتاں کرو. تو وہ لوگ نہیں بتائیں گے، اس فن کے لوگ جو ہیں، جو تاجر ہیں، اس کے جو قاریوں کے تاجر ہیں، وہ یہ بتائیں گے، قرات سنیں گے، ہاں جی مولوی صاحب قرات کرو جی، تو فلانا مسئلہ پوچھو جی، آپ کو آتا ہے، ٹھیک ہے جی آپ نماز پڑھا سکتے ہیں. اب جس کو یہ نہیں آتا تو یہ کون بتائے گا؟ قراء کے عرف میں جس کو عیب کہا جائے گا اسے قاری کا عیب کہیں گے. جو چیزیں، جو بازار میں چیزیں بکتی ہیں ان کا عیب کب پتہ چلے گا؟ تاجروں کے عرف میں تاجر جس کو کہیں گے بھئی اس وجہ سے اس کی قیمت کم ہو گئی ہے تو وہ عیب شمار ہوگا. کل ایک مہمان آئے کہ میں نے گاڑی بیچنی ہے، ادھر کوئی ہے بندہ تو مجھے ساتھ لے چلے. ہم ایک دکان پہ گئے تو اس نے کہا کتنے کی بیچو گے؟ اس نے کہا جی کہ 16 16.5 کی ڈیمانڈ ہے میری، تو 15 تک میں دے دوں گا. اس نے فوراً فوٹو بنایا اور اس نے کسی کو بھیجا، تو اس نے کہا بھائی یہ بندہ کاروبار ہی نہیں کاریوں کرتا ہے. اس نے بھیجی، اس نے کہا بھائی یہ 9 لاکھ سے زیادہ نہیں لگیں گے. ہاں بلکہ اس نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو، جس بندے کو میں نے بھیجی ہے نا اس نے اتنی کم قیمت لگائی کہ میں آپ کو بتاتا نہیں. بھائی مجھے بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے، جتنی آپ نے بتائی اس کے مقابلے میں. کہتا نہیں پھر بتاؤ صحیح. کہتا ہے اس نے 9 لاکھ کا ہے. اس نے کہا کہ اس کے اسپیئر پارٹ نہیں ملتے اس گاڑی کے، اور یہ جو ہے نا یہ پاکستان میں عام طور پہ چلتی نہیں ہے، اس کی ری سیل ویلیو نہیں ہے، اس لیے اس کی قیمت اتنی کم ہے. تو اتنی کم کی تو کیری ملتی ہے، آپ گاڑی کیوں بیچ رہے ہیں؟ اتنی جو باہر کی گاڑی ہے، ہونڈا گاڑی ہے، اسے آپ کیوں بیچ رہے ہو؟ اب وہ یہ اس کی قیمت میں کمی کس نے بتائی؟ جو جن کا کام ہے. تاجروں کے عرف میں جس چیز کے سے قیمت میں کمی واقع ہوتی ہے وہ عیب شمار ہوتا ہے. ہر وہ چیز کل ما، ہر وہ عیب جو ثابت کرتا ہے یا یہ ثابت کرے ثمن کی کمی کو تاجروں کے عرف میں، بس وہ عیب کہلاتا ہے. ہر وہ چیز جو ثابت کرے ثمن کی کمی کو تاجروں کے عرف میں، بس وہ عیب ہے. وہ لیکن حاشیے میں لکھا ہوا ہے لأن التضرر بنقصان المالیت، کیونکہ نقصان بندے کو پہنچتا ہے مالیت کے کم ہونے سے. اور مالیت کیسے کم ہوتی ہے؟ بانتقاص القیمت، وہ قیمت کے کم ہونے سے ہوتی ہے. والمرجع فی معرفت اہل عرف والی، اور اس کو قیمت کی کمی جاننے کے لیے کہاں سے پتہ کریں گے؟ اس کے عرف والے جو لوگ ہیں ان کے ہاں. کہتے ہیں
کسی چیز میں نقصان کب ہوتا ہے؟ جب اس کی مالیت کم ہوتی ہے. مالیت کم ہوتی ہے کیسے؟ قیمت کم ہونے سے. قیمت کم ہونا کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ اس عرف کے تاجروں سے اور اس کا کام کرنے والوں سے پتہ چلتا ہے. اچھا، والاباق والبول فی الفراش والسرقۃ عیب فی الصغیر ما لم یبلغ. کہتے ہیں کہ اگر کوئی غلام ہے اور غلام گھر سے بھاگ جاتا ہے مالک کے گھر سے، یہ اس میں عیب شمار ہوتا ہے. والبول فی الفراش، اسی طرح غلام ایسا ہے جو کہ بستر پہ پیشاب کر دیتا ہے تو یہ اس میں عیب ہے، اس سے اس کی قیمت کم ہو جائے گی. چور ہے، چوری کرتا ہے، اس کی قیمت کم ہو جائے گی. ما لم یبلغ فی الصغیر ما لم یبلغ، یہ چھوٹے غلام میں یہ عیب شمار ہوں گے. کیا؟ کوئی کسی نے چھوٹا غلام خریدا اور گھر سے بھاگ جاتا ہے یا بستر پہ پیشاب کر دیتا ہے یا چوری کر لیتا ہے، یہ اس میں ما لم یبلغ، جب تک کہ وہ بالغ. فاذا بلغ فلیس کذلک بعیب حتی یعاودہ بعد البلوغ. لیکن اگر وہ بالغ ہو جائے تو یہ چیزیں عیب شمار نہیں ہوں گی جب تک کہ وہ بالغ ہونے کے بعد یہ والا کام دوبارہ نہ کرے. بالغ ہونے کے بعد اس طرح کا کام اگر دوبارہ کرے گا تو پھر یہ اس میں عیب شمار ہوگا. لیکن اگر بالغ ہونے کے بعد وہ یہ کام نہیں کرتا، پہلے اس طرح سے کام کرتا رہا، تو وہ بالغ ہونے کے بعد اس کے عیب شمار نہیں ہوں گے. اب غلام ہے نہیں ہے تو نہ ان کے یہ عیب شمار ہونے. والاباق، اور بھاگ جانا اور پیشاب کرنا بستر میں اور چوری کرنا، یہ عیب ہے چھوٹے غلام میں جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو. جب وہ بالغ ہو جائے یہ عیب نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ دوبارہ کرے اس کو، اس عیب کو بالغ ہونے کے بعد. آگے والبحر والظفر، بحر حاشیے میں لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں رائحۃ الفم 17 نمبر حاشیے پر، منہ سے بدبو آنا. ظفر ہوتا ہے رائحۃ موذیۃ من الابط، کہ جو بغلوں سے بو آتی ہے اس کو ظفر بولتے ہیں، اور جو منہ سے بو آتی ہے اسے بحر بولتے ہیں. یہ کوئی لونڈی ہے کسی نے خریدی ہے اور اس کے بغلوں سے یا منہ سے بو آتی ہے تو یہ لونڈی میں تو عیب ہے. کوئی لڑکا خریدا ہے، غلام خریدا تو اس میں یہ عیب شمار نہیں ہوں گے. لیکن اگر کسی بیماری کی وجہ سے ہو تو وہ عیب شمار ہوگا. اس کے علاوہ ویسے منہ سے بغلوں سے بو آئے تو یہ اس کا عیب شمار نہیں ہوگا. کیا کہا بلا؟ لأن المقصود قد یکون الاستفراش وما یخلان به. یہ جو لونڈیاں رکھتے تھے نا، جو بندہ لونڈیاں خرید کے رکھتے تھے تو ان سے سارے گھر کے کام بھی لیتے تھے، اور اسی طرح سے کوئی کام مثلا کوئی کسی کام پہ لگا دیا، جو اس کی مزدوری آئی وہ بھی مالک لیتا تھا. اس طرح غلاموں کو جو کام کرواتے تھے تو غلام کی ساری کمائی مالک کی ہوتی تھی. اس کے علاوہ جو لونڈیاں ہوتی تھیں، لونڈیوں سے ان کا جو مالک تھا وہ وطی بھی کر سکتا تھا، اس سے بچے بھی لے سکتا تھا. اب کہتے ہیں کہ یہ عیب اس میں لونڈی میں کیوں شمار ہوگا؟ لأنه قد مقصود قد يكون الاستفراش ہو، کیونکہ لونڈی سے مقصود کبھی اسے فراش بنانا ہے، اسے بچے لینا ہوتا ہے. وما یخلان به، اور یہ اس کے منہ سے جسم سے بدبو آنا یہ اس مقصد میں خلل ڈالتا ہے، اس لیے یہ اس میں عیب شمار ہوگا. ترجمہ کریں. اور منہ سے بدبو آنا اور بغلوں سے بدبو کا آنا یہ عیب ہے لونڈی میں، اور نہیں عیب لڑکے میں، مگر جب کہ کسی بیماری کی وجہ سے ہو. یعنی بیماری کی وجہ سے ہو تو پھر یہ لڑکے میں بھی عیب شمار ہوگا. آگے بس کسی نے تو غلام خریدا تو وہ غلام زنا سے پیدا ہوا ہے یا زنا کرنے والا ہے تو یہ اس میں عیب شمار نہیں ہوگا. لیکن اگر لونڈی ہے، وہ زانیہ ہے یا زنا سے پیدا ہوئی تو اس میں عیب شمار ہوگا. مسئلہ کیا ہوا؟